اچھا پہلے تو یہ بات مان لو نا کہ آپ کا اللہ پر ایمان ہے. پہلے تو آپ سب دل سے کہو نا کہ آپ کو اللہ کی ضرورت ہے. مان لو نا اس بات کو کہ آپ اللہ کے بغیر اجڑے سے فیل کرتے ہو. مان لو نا اس بات کو کہ دنیا ساری راضی ہے لیکن رب کے ناراض ہونے کا احساس آپ کو پریشان رکھتا ہے، پریشان کرتا ہے. ایڈمٹ کر لو نا اپنے سارے غموں کی وجہ، سارے دکھوں کی وجہ اسی کو کہ ہم رب کو ٹائم نہیں دے رہے، اللہ میں انٹرسٹ نہیں شو کر رہے، عبادتیں اپنی مرضی پہ کر رہے ہیں. اللہ کے بندوں، اللہ کی عبادتیں تو اللہ کی مرضی پہ کرنی چاہیے تھی، لیکن اللہ کی عبادت بھی اپنی مرضی سے، آئی مین ٹو سے، جب دل ہوگا کر لیں گے، جب دل نہیں ہوگا نہیں کریں گے. ایسا تو نہ کرو نا. تو اللہ کیا کہتا ہے ایمان والوں کو؟ دیکھو ہمارا اللہ کتنا فرینڈلی ہے. اللہ کہتے ہیں جو لوگ ایمان لائے، اللہ ان کو اس مضبوط بات یعنی یہ جو ایمان لے آئے نا، یہ ان کا ایک بہت اچھا فیصلہ ہے کہ سارے خداؤں کو انہوں نے ٹھکرا دیا، کسی کی غلامی نہیں کرتے. حالانکہ لوگ پتھروں کے سامنے جھک کر اپنی آؤزاری کرتے ہیں، حالانکہ لوگوں سے امیدیں باندھنا شروع ہو جاتے ہیں. کوئی بھی بڑے سٹینڈرڈ کا بندہ دیکھا اس کے سامنے جھک کر اس کی ہر جائز ناجائز بات ماننا شروع ہو گئے. ایسی غلامیاں نہیں کرتا ایمان والا. تو جو ایمان لے آتا ہے نا اللہ پہ، پھر اس کے دل سے یہ سارا شرک، یہ سارے گندگیاں اور یہ ساری غلامیاں، چاہے پھر انسانیت سے جڑی ہو، کسی مخلوق سے جڑی ہو، کسی شے سے جڑی ہو، کسی چاہت سے جڑی ہو، یہ نکل جاتا ہے. ایک بلیور کے دل میں یہ جو بندگی والی سوچ ہوتی ہے نا، یہ صرف اللہ کے لیے آتی ہے، انسانوں کے لیے، مخلوق کے لیے نہیں آتی. لیکن دیکھو آج کل کتنے نوجوان ہیں جو ایک دوسرے سے حرام ریلیشن میں انوالو ہے، اور گندگیوں میں منہ مارنے کی وجہ سے، ٹائم انویسٹ کرنے کی وجہ سے، جب ان کے بریک اپ ہوتے ہیں اپنی حالت خراب کر دیتے ہیں. ایسا لگتا ہے جیسے مرد نے عورت کو قبلہ بنایا ہوا ہے اور عورت نے مرد کو قبلہ بنایا ہوا ہے. جیسے ہی قبلے کا رخ چینج ہوا، ان کی تو سانس اٹک گئی. ہوتا ہے نا؟ ایسے ہی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو خواہشوں میں اتنے آگے نکل جاتے ہیں کہ ساری دنیا کی ریالٹی کو اور حق کو اگنور کر کے ایک خواہش کے پیچھے اتنے دیوانے ہوتے ہیں کہ جب تک وہ خواہش پوری نہیں ہو جاتی تب تک سکون کا سانس نہیں لیتے، آرام سے بیٹھتے ہی نہیں ہیں، اپنے مائنڈ کو تھوڑا سا ریلیکس کر کے نئی چیزوں میں انوالو نہیں کرتے. ایک بھاگ دور چل رہی ہوتی ہے، ذہن کے گھوڑے دوڑا رہا ہوتا ہے اور دل بیچارہ بے چین. نہیں ہونا چاہیے نا. ایک مسلمان ایمان والا ریلیکس رہتا ہے، اللہ کی تقدیر پر ایمان رکھتا ہے. جو میرے ساتھ ہو رہا ہے یہ لکھا ہوا ہے بھائی، اللہ میرا ریئیکشن دیکھے گا کہ ہاں تیرے لیے میں نے یہ لکھا تھا کہ تجھے یہ حادثہ ملے، تجھ سے یہ بندہ دور ہو، تجھے یہ بیماری لگے، تجھ پر یہ آزمائش آئے. لکھا تو یہ تھا اور تو نے ایکسپٹ کیا تھا کہ اللہ جو تو نے لکھا ہے میرا اس پہ یقین ہے، اس پر اعتبار ہے. تو اب آ گئی ہے وہ چیز تیرے اوپر دنیا میں. اب تیرا ریئیکشن کیا ہے؟ ہمارے کیا ریئیکشن ہوتے ہیں؟ تو یہ چیز ہے. تو ہے نہیں، ہاں ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے، اور ہم ایمان والے ہیں لیکن بہت کمزور ایمان والے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے ہمیشہ اسی ایمان کے ساتھ رہنا ہے اور یہ کوئی ہم پر زیادتی ہو رہی ہے. نہیں، ہماری سستیوں کی وجہ سے ہمارا ایمان کمزور ہے. جیسے ہی سستیاں مائنس ہوں گی، گناہ مائنس ہوں گے، بے حیائی مائنس ہوگی، اللہ کو ٹائم دینا شروع کر دیں گے، اللہ کی باتوں کو مائنڈ میں رکھیں گے، اللہ کے لیے 2-4 سٹیپس اٹھانا شروع کر دیں گے. بس یہ چھوٹی موٹی محنت ہے، ایمان لیول انکریز ہوتا چلا جائے گا. اور جیسے جیسے ایمان لیول انکریز ہوتا ہے، انسان کا رب پہ بھروسہ انکریز ہو جاتا ہے، انسان کا رب پہ توکل بڑھ جاتا ہے، انسان کو اللہ کے سہارے جینا آ جاتا ہے، انسان دنیا سے بالکل غنی ہو جاتا ہے، انسان کے دل میں دنیا کی فکریں جمع ہونا بند ہو جاتی ہیں، اس کے ذہن کی گتھیاں سلجھ جاتی ہے، اس کا دل کھل جاتا ہے، اس کا جسم ہلکا ہو جاتا ہے، اور اس کا دل آمادہ ہو جاتا ہے اس رب کے سامنے جھکنے پہ ہر حال میں. کیونکہ وہ اپنے کندھے پر گناہوں کا بوجھ فیل نہیں کرتا. اپنے ارد گرد دنیا نے یہ جو ہاتھ ہمیں ایسے ایسے پکڑ، کوئی ادھر سے کھینچ رہا ہے، کوئی ادھر سے کھینچ رہا ہے، کوئی سامنے سے پکڑ رہا ہے، کوئی خواہش پیچھے سے کھینچ رہی ہے، یہ جو دنیا نے ہمیں سیدھے اللہ کے راستے سے جو بالکل سٹریٹ ہے اور جو سیدھا اللہ کو جا
اس راستے سے جو ہمیں ڈگمگانے کی کوششیں کر رہی ہے نا، انسان اس دنیا کی چالوں کو سمجھ جاتا ہے، پھر اس دنیا کی چالوں سے متاثر ہوئے بغیر وہ اپنے رب کے راستے کو چھوڑتا نہیں. ایمان لیول انکریز ہونا اسے کہتے ہیں. جان ہتھیلی پہ ہوتی ہے، اس دھمکیوں سے بھی نہیں ڈرتا، میں تیرے ساتھ یہ کر دوں گا تو وہ کر دوں گا. پھر کر جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں. لیکن جس کا ایمان لیول لو ہوتا ہے وہ تو کتے کے بھونکنے سے بھی 2 چھلانگیں لگائے، بلی کے میووں سے بھی کمرے میں چھپ جائے گا. ویسے مذاق کرو، ایمان لو ہونے کی نشانی یہ نہیں ہے، یہ نیچرل چیز ہے. ٹھیک ہے، یہ نہ ہو کہ کوئی یہ جو بلی شلی جو آپ کے سامنے تھوڑی سی میاؤں کر دے تو آپ کو ڈر لگے تو آپ سمجھو ہو میرا ایمان لیول کمزور ہے. مذاق کرتا ہوں، ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا. ایمان کمزور ہونے کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ بس انسان کا اللہ سے دل نہیں جڑتا، وہ ایک کمزوری فیل کرتا ہے. That's it. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ سہنی آپ جو لوگ ایمان لائے، اللہ ان کو اس مضبوط بات پر دنیا کی زندگی میں بھی جماؤ عطا کرے گا اور آخرت میں بھی. جماؤ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ نا اپنے کول، اپنے فعل، اپنے ایکشن پہ ڈٹ جائے، حالات چاہے جیسے بھی ہو. اس کے قدم اکھڑے گا، جیسے کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اللہ پر ایمان لایا. یہ یاد رکھیں، اس سے سیکھیں. جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ پر ایمان لایا تو اس نے اچھا فیصلہ کیا، اللہ کو مان کرنا برا تو نہیں کیا، بہت اچھا فیصلہ کیا ماشاءاللہ سے، الحمدللہ. اللہ ان کی درجات بلند فرمائے. تو حالات کیا ہو گئے، سینے میں پتھر آ گیا، لوگ کوڑے مارنا شروع ہو گئے، اور لوگ اس سے یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہم تب تک یہ ظلم بند نہیں کریں گے جب تک کہ تم اللہ کو چھوڑنا، رسول اللہ کو چھوڑنا، اسلام سے پھر نہ جاؤ. اللہ رب العزت نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فیصلے پر، اس ایمان لانے کی کیفیت پر اسے ایک ایسا جماؤ عطا کیا کہ وہ کوڑے کھا رہے، زندگی اور موت کی کشمکش میں ظلم برداشت کر رہے، لیکن سٹل اپنی زبان سے کیا کہہ رہے؟ احد احد، اللہ ایک ہے. یعنی نہیں چھوڑتا اللہ کو، مضبوط ہو گیا تھا نیک کاموں پہ، اپنے ایمان پہ، اپنے حوصلے پہ، اپنے اللہ پہ ڈٹ کھڑا ہو گیا تھا. یہ ہوتی ہے ایمان، یہ ہوتا ہے ایمان کا پیک لیول. جب انسان کے دل میں ایمان کی جڑیں مضبوط ہوتی ہے نا تو پھر بندے کے جسم کو مار دو، کاٹ دو، اکھیڑ دو، اسے کچھ فرق نہیں پڑتا. اسے پتہ چل جاتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ماریں گے تو جسم اور روح کا تعلق ہی جدا ہوگا، تبھی تک میں نے مار کھانی ہے. جیسے ہی تعلق جدا ہوگا، اللہ کے لیے مروں گا، اللہ نے دنیا حسین کر دینی ہے میرے لیے. ایمان کے فیصلے ہوتے ہیں یہ. اب یہ باتیں اگر آپ کسی نان مسلمس کے سامنے کریں گے وہ آپ کو پاگل کہیں، جو ڈس بلیور کے سامنے کریں گے وہ آپ کو پاگل کہیں. تو الحمدللہ ہمیں اگر یہ باتیں سمجھ آ رہی ہے تو اس کا مطلب کیا ہو کہ ہمارا ایمان کے ساتھ کچھ تعلق واسطہ ہے ابھی بھی، لیکن وہ کمزور ہے. اس کو تھوڑا بڑھانا ہے. بڑھنا کیسے؟ بڑھتا کیسے؟ اللہ کے تذکروں سے، اللہ کو یاد کرنے سے، اللہ کو بولنے سے، اللہ کو ٹائم دینے سے، اللہ سے تنہائیوں میں تھوڑی تھوڑی عبادتیں کرنے سے، تو یہ چیزیں ایمان بڑھ جاتے ہیں. اللہ کو نا کوالٹی اچھی لگتی ہے بندے کی. کوالٹی والے لوگ جو ہوتے ہیں نا، ریئل لوگ جو ہوتے ہیں، چاہے کم ہو تعداد میں، لیکن ان کے اندر ایک کیفیت ہوتی ہے رب سے جڑنے کی، اور وہ کیفیت انسان کو پرسکون رکھتی، دن بھر کی ٹینشنیں بگاڑ دیتی. ٹھیک ہے، تو الحمدللہ ہمارا یہ روزانہ کا بیٹھنا، یہ روزانہ کا اللہ کو ڈسکس کرنا، یہ اس چیز کی محنت ہے کہ بس دلوں میں وہ تذکرے زندہ ہو جائے، سوچ میں وہ سوچ زندہ ہو جائے جو اللہ سے جڑی ہے، اور ہمارے دل اللہ سے مضبوطی کے ساتھ جڑ جائے. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا. اللہ فرماتے ہیں کہ جو میرے بندے ہوتے ہیں، جنہیں مجھ سے محبت ہوتی ہے، جو میرے ماننے والے ہوتے ہیں، جو مجھ پر ایمان لا چکے ہوتے ہیں، جو میرے لیے سیریس ہو جاتے ہیں، مومنین، سچے پکے مسلمان، جس کا قول اور فعل ایک ہوتا ہے، سچا ہوتا ہے، کھرا ہوتا ہے، یہ نہیں کہ اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ اور، جس کی تنہائیاں اور جس کی گیدرنگ سیم ہوتی ہے. اگر گیدرنگ میں اللہ ہے تو تنہائیوں میں بھی اللہ ہوتا ہے.
یہ نہیں کہ تنہائیوں میں گندگیوں میں منہ مار رہا ہے اور جان بوجھ کے مار رہا ہے. غلطیوں سے ہو گیا کوئی توبہ بھی کر لیتا ہے پھر وہ بندہ جس سے غلطیوں سے تنہائیاں جس سے گندی ہوتی ہیں پھر بعد میں وہ اپنی تنہائیوں کو اس وقت صاف بھی کر لیتا ہے. تو وہ نہیں جو جان بوجھ کے تنہائیوں کو گندا کرتے ہیں، وہ نہیں. لوگوں کے سامنے بہت اچھا تنہائی ہو بالکل کنونے اعمال کہ اگر وہ لوگوں کو نظر آ جائے تو لوگ اس سے بولنا چھوڑ دیں، لوگ اس سے ملنا چھوڑ دیں، لوگ ان کو سوچنا چھوڑ دیں، ان کو عزت دینا چھوڑ دیں. ایسے لوگ تو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مومنین ہوتے ہیں، جو اللہ کے لیے خود کو چینج کرتے ہیں، لذتوں سے لڑتے ہیں یہ سوچ کر کہ یار کیا فائدہ یہ دل جس شدت سے مجھے لذت کی طرف کھینچ رہا ہے، اگر وہ لذت میں حاصل بھی کر لوں تو اس کا مزہ 5 منٹ سے زیادہ نہیں ہوگا، لیکن اللہ کی نافرمانی ہو جائے گی اور اللہ کی ایک نافرمانی ہمیں گھنٹوں گھنٹوں تک پھر الجھا کے رکھتی ہے. کنیکشن ہے نا یار رب کے ساتھ، کیا کریں؟ اس کی نعمتیں ہی ہم پر اتنی ہیں کہ اس کی نعمتوں کے تلے ہم دب چکے ہیں. اب اس کی نافرمانی کوئی غلطی سے بھی ہوگی تو سیڈ تو ہوں گے، انسان ہے، جذبات ہے، ظاہری سی بات ہے. آپ پر روزانہ کوئی 2-4 لاکھ روپے انویسٹ کر رہا ہو اور آپ سے صرف چھوٹی موٹی ڈیمانڈز کر رہا ہو اور کسی دن آپ سے غلطی ہو جائے یار تو احساس تو ہوگا نا کہ اتنا بڑا محسن جو روزانہ کی بنیاد پر مجھ پر 5-6 لاکھ انویسٹ کر رہا ہے، میں اس کی بات کیوں نہیں مانی؟ یہ نہ ہو ناراض ہو جائے، یہ نہ ہو یہ انویسٹمنٹ بند کر دے. پھر ایسے خواہشات کھیلتی ہیں، سوچیں کھیلتی، پھر انسان کی اوور تھنکنگ اسے پریشان تو کرتی ہے. تو اللہ کے ہم پر انعامات ہی اتنے اور وہ انعامات ہم بھلے اس کا اقرار زبانوں سے نہ کریں لیکن اللہ رب العزت کے انعاموں اور نعمتوں اور احسانات کے نیچے ہم دبے ہوئے ہیں. تو جب بھی ہم سے اللہ کی نافرمانی ہوگی ہمارا ایمان کا تقاضا ہے کہ ہمارے مزاج میں تھوڑا چینج آ جائے. تو اسی لیے ہم نہیں، وہ سوچے گا کہ یار کیا فائدہ، اب نفس تو ابھار رہا ہے، گناہ کرنا آسان تو ہے، کوئی دیکھ تو نہیں رہا، لیکن مزہ تھوڑا ہے اور تباہی زیادہ. ذلت عزت تھوڑی ہے، ذلت زیادہ ہے، تو وہ رک جاتا ہے ان چیزوں سے. خیر اللہ فرماتے ہیں کہ مومنین وہ لوگ ہیں ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے، جب ان کے سامنے اللہ کا نام آتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، ایکٹیو ہو جاتے ہیں، شاکڈ، یعنی نیسیسری سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ نہیں کہ ادھر اللہ کی باتیں چل رہی ہیں اور ادھر ذہن ہاں یہ لینا ہے وہ لینا ہے، اس سے یہ بات کرنی ہے تو اس سے وہ بات کرنی ہے، یا پھر زبان پر تو بڑے اللہ کے دعوے ہیں لیکن جب اللہ کے لیے کوئی حکم کرنے کو اس کو کہا جائے تو آگے سے کہے میرا دل نہیں کر رہا، سست ہوں، یہ وہ فرق. ایسی خصلتیں اس سے پاک ہوتا ہے تو ان کے دل مطلب کہ وہ وہ ایکٹیو فیل کرتا ہے، اللہ کو نیسیسری لیتا ہے، سیریس لیتا ہے، اللہ کے حکم پہ سوچتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. اب یہ ایمان بڑھنے کی نشانی کہ جب ان کے سامنے قرآن کی آیتیں آتی ہیں، قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے جب ان کو سمجھایا جاتا ہے، جب ان کو ایجوکیٹ کیا جاتا ہے، جب ان کو کچھ گائیڈ کیا جاتا ہے کسی چیز کہ اللہ کے حکم کی طرف لائے تو ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں. ایمان کا بڑھنا مسلمان کی سکون کا بڑھنا ہے، ایمان کا بڑھنا مسلمان کا رب پہ توکل کا بڑھنا ہے، ایمان کا بڑھنا رب کے ساتھ زندگی اور خوشیوں کے ساتھ، نئے جذبوں کے ساتھ، ولولوں کے ساتھ گزارنے کا نام. ایمان اتنی ضروری چیز ہے اور یہ ہمیں ملی ہوئی ہے. اب یہ ایمان بڑھتا کیسے ہے اور گھٹتا کیسے ہے نوٹ کر لو، سمپل سا آنسر. میرے جان کے ٹوٹے جب تم وہ اعمال کرو گے نا کہ جس سے تمہارا ایمان خطرے میں جائے گا، یعنی اللہ کی نافرمانیوں سے ایمان گھٹتا ہے اور اللہ کی فرمانبرداریوں سے، پھر چاہے وہ دل سے کی جائے یا نہ چاہتے ہوئے کی جائے، خود پہ مجاہدہ کر کے کی جائے یا مشکل ہونے کے باوجود اسے کی جائے، سچویشن اور کیفیات میٹر نہیں کرتی، لیکن کی جائے تو ایمانی اعمال اللہ کی فرمانبرداریاں کر کے ایمان لیول بڑھائے جاتے ہیں. کیا ہے کبھی کبھار روزہ رکھ لیا کرو اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے. جب سارا دن اللہ کے لیے منہ بند رکھو گے
کھانے پینے کو اوائڈ کرو گے تو ایسا لگے گا کہ تم اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایفرٹ کر رہے ہو. کیا اگر اللہ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے تو تھوڑا بہت ڈیلی بیسس پہ مہینے میں تھوڑی اپنی انکم میں دے دیا کرو کسی کو, کسی لاچار مجبور بے بس کو, اللہ کو راضی کرنے کی خاطر. یاد رکھنا نیکیاں تو بہت سارے لوگ کر رہے ہیں, انگریز بھی کر رہے ہیں, نان مسلم بھی کر رہے ہیں, لیکن ان میں ان کی یہ نیت نہیں ہوتی کہ میں اگر کسی کی ہیلپ کروں تو اس سے مجھے میرا اللہ راضی ہوتا ہوا دکھائی دے, کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. نہیں, وہ تو ایک نیچرلی نیکی کر رہے ہوتے ہیں. مسلمان اللہ کو راضی کرنے کے لیے جب کوئی نیکی کرتا ہے اس نیکی سے اس کا ایمان بڑھتا ہے. خلوص ضرور ہونا چاہیے. تو ہر کام دنیا کا, ہر اچھے کام جب آپ اللہ کی رضا کے لیے خالصتاً کریں گے تو آپ کا ایمان آپ کو بڑھتا ہوا محسوس ہوگا. کبھی کبھار نوافل پڑھ لیا کریں. نوافل کے بارے میں تو آتا ہے کہ زیادہ نہ صحیح 2-4 پڑھ لیا کریں, 2 شکر کے پڑھ لیا کریں, 2 توبہ کے پڑھ لیا کریں. فرض نماز تو نہ چھوڑا کریں نا, پہلے تو نوافل تو بعد میں آتا ہے, پہلے تو فرض کو پورا کریں نا اللہ کی خاطر. فرض نماز نہ چھوڑیں اللہ کی خاطر. اب دل تو نہیں کرتا نماز پڑھنے کا نا, اٹس اوکے, کوئی مسئلہ نہیں, یہ تو پلس پوائنٹ ہے. آؤ اس دل کو صحیح جھنجھوڑ کے, اس کو پالش کر کے, نہ چاہتے ہو اس کو گھسیٹ کے اللہ کے سامنے کھڑا کرو فرض کی نمازوں, اور یہ سوچو کہ اللہ میں تیرے لیے کر رہا ہوں, دل نہیں کر رہا. تو 2-4 دن کی بعد آپ کو لگے گا کہ آپ اللہ کے لیے کچھ کر رہے. انسان کو جب یہ فیل ہوتا ہے نا کہ میں کسی کے لیے کچھ کر رہا ہوں, تبھی جا کے اس بندے کی, اس چیز کی ویلیوز دل میں آتی ہے. جب ڈھیلا چھوڑا جاتا ہے نا کسی چیز کو, فکر نہیں کی جاتی, ایفرٹ نہیں کی جاتی, انویسٹمنٹ نہیں کی جاتی, تب یہ فیل نہیں ہوتا دل کو, اس چیز کے آنے جانے سے کوئی ایفیکٹ نہیں ہوتا. سمجھے؟ تو بہت سارے مسلمان عبادتوں کو اس لیے نہیں کر رہے کہ جی ملکہ صاحبہ کا یا ملک صاحب کا جو ہے دل نہیں چاہتا. ابے تیرا دل کتنا ایجوکیٹڈ ہے, کیا تو اسی دل کی وجہ سے پریشان نہیں ہے؟ کیا اسی دل نے تیری زندگی کو بگاڑ کے نہیں رکھا ہو؟ کیا اسی دل کے خیالات بگڑے ہوئے محسوس نہیں کر رہا تو, اور پھر بھی اس کو سن رہا ہے؟ تیرا دل خود ٹھیک نہیں ہے, تجھے کیا ٹھیک کرے گا؟ تو نے خود کو ٹھیک کرنا ہے, دل کو ٹھیک کرنا ہے. اب ٹاپک لمبا ہو جائے گا. تو یہ دل نہیں چاہ رہا اور سستی فیل ہو رہی ہے اور وحشت طاری ہو رہی ہے, ان چیزوں سے نکلنا اور اللہ کے لیے کوشش سٹارٹ کرنا. ہفتے کی سٹرگل کرو, پھر دیکھو آپ کو اللہ کیسے فیل ہوتا ہے. 1 ہفتے کے لیے تو کٹ آف ہونا ہوگا بھائی ساری دنیا سے. اللہ پہ تو جان لڑانی ہوگی اس 1 ہفتہ. اس نفس جو کہ سالوں سال کی غفلت کر رہا ہے, سالوں سال کی غفلت کرنے کے بعد آج آپ کو یہ فیل ہو رہا ہے کہ آپ اللہ سے دور ہیں. اب نفس کی بات آپ نے مانی 1 سال تک, جس کا ریوارڈ, جس کا نتیجہ آپ کے سامنے یہ آیا کہ آپ اور اللہ کا تعلق کمزور ہو گیا, میرا اور اللہ کا تعلق کمزور ہو گیا. اب اسی نفس کو اپنی بات بنواؤ, اس کے مخالف کھڑے ہو جاؤ. جہاں اسے دنیا کی لذت آتی ہے روکو اسے, لگام ڈالو اسے, چیخنے دو اسے اندر, ٹوٹنے دو. بلڈ پریشر لو ہوتا ہے, ہونے دو. چکر آتے ہیں نا, چکر کھا کھا کے زمین کے بل گر جاؤ. یہ اس سے کئی گنا بہتر ہے جو تم نفس کی ناجائز خواہش پورا کرنے کے لیے قدم اٹھاؤ. وہ کہنا تو نہیں چاہیے, خیر ایک ساتھی تھے, وہ کہتے ہیں مجھے لڑکیوں سے بات کرنے کی بڑی عادت ہے. کہتے مزہ ملتا کچھ نہیں ہے, بس بات کرتا ہوں, عادتاً کرتا ہوں. جب بھی کسی کا میسج آ جائے میں فوراً رپلائی کرتا ہوں, اور اس چیز میں میرا بہت ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے. انفیکٹ کہ میں جب کھانا کھا رہا ہوتا ہوں تب بھی موبائل میرے ہاتھ میں ہوتا ہے. میں اتنا گر چکا ہوں, اور اس وائرس کی وجہ سے مجھے باقی چیزوں پہ فوکس کرنے کا ٹائم نہیں ہے. یہاں تک کہ جمعے کی اذان ہو رہی ہوتی ہے, اینڈ خطبہ ختم ہو چکا ہوتا ہے, جب امام صاحب کہتا ہے کہ اللہ اکبر, تب جا کے میں جمعے کی نماز میں شامل ہوتا ہوں. مجھے وحشت آتی ہے, خوف سا آتا ہے, میرا دل بند بند سا ہوتا ہے. میں قرآن کو دیکھتا ہوں, مجھے کچھ ہونے لگ جاتا ہے, ایسا لگتا ہے جیسے یہ میرے لیے نہیں ہے. اور یہ ایک عادت میری اتنی پختہ ہے کہ جہاں ٹنگ کی آواز سنوں گا نا, جب لگے گا کہ کوئی نوٹیفیکیشن ہے,
میں اس کو ریپلائی کرنے کے لیے دوں، یہاں تک کہ حیا کے خلاف ہے، لیکن کہتے ہیں واش روم میں بھی یہی سب کچھ کر رہا ہوتا ہوں، گھنٹوں گزر جاتے ہیں، میرا ٹائم ایسے ہی ویسٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو میں نے اسے کہا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، 80% کام تو تمہارا ہو گیا کہ تمہیں تمہارا گناہ ریئلائز ہو گیا، تمہیں تمہاری کمزوری ریئلائز ہوگی، تمہیں پتہ چل گیا کہ کس وجہ سے تم ڈاؤن فیل کرتے. میں نے کہا آگے کیا کرنا؟ کہتے کیا کروں؟ تو میں نے کہا اب 1-2 سال سے تم یہی ایکٹیویٹی کر رہے ہو، تم نے یہ سالوں ضائع کر دیے، کم سے کم 2 دن، زیادہ 2 دن یہ نہیں کہتا کہ موبائل رکھ تو ساتھ نہیں، اس موبائل کو اپنے ساتھ لے کر جب بھی نوٹیفیکیشن کا الرٹ آئے نا، میسج آئے، تو تم نے پوری کوشش کرنی ہے کہ اپنے ہاتھوں کو نہ جانے دو موبائل کی طرف. اور اگر موبائل کی طرف چلے گئے تو میسج ریڈ نہ کرو، اگر ریڈ کر لیے تو ریپلائی نہ کرو، ریپلائی لکھ دیا تو سینڈ نہ کرو. میں نے کہا کسی نہ کسی درجے میں تو خود کو روکو، یہی چینجنگ ہے. یعنی پہلے دن کا اثر ہوا، میں میسج کروں مجھے بھی میں میسج کروں مجھے بھی ریپلائی نہیں دے رہا. میں نے کہا بندہ تو ٹھیک ہو گیا. یعنی میں نے کہا اتنا اسٹرکٹ تو نہیں کرنے کو. خیر مجھے ملا تو کہتا علی بھائی ہوتا ہے، کہتے ہیں ابھی میسج نہیں آ رہا ہوتا، خیال آ رہا ہوتا ہے، وہم آ رہا ہوتا ہے، وہموں میں گھٹی ہوتی، ویسے وہ جیب کی طرف ہاتھ بڑھ جاتا ہے، لیکن میں روکتا ہوں. اچھا اللہ بھلا کرے، 5 وقت کی نماز بھی اس کی جاری تھی. ہاں نماز میں ملتا تھا مجھ سے، میں اپڈیٹ لیتا تھا اس سے، اور میں اس کو یہ ٹاسک دیتا تھا ظہر تک بچا کے رکھنا، پھر ظہر میں ملتے ہیں، عصر تک بچا کے رکھنا. 2 ٹاسک کمپلیٹ. عشاء کا ٹائم ہوا نا تو مجھے کال آئی اور کہتا علی بھائی، میں نے کہا جی، کہتا علی بھائی ہاتھ کام رہے ہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہتا بہت کوشش کر رہا ہوں، میں موبائل میرے ہاتھ میں ہے اور میسیجز آ رہے ہیں اور دھڑا دھڑ آ رہے ہیں اور لوگ پوچھ رہے ہیں کہ کہاں غائب ہو اللہ کے بندے، 24 گھنٹے اویلیبل رہنے والے انسان، ہمارے لیے جینے والے انسان، ہمارے میسیجز پہ پلنے والے انسان کہاں غائب ہو. دل کر رہے کہ میں ریپلائی کروں اور نفس بہت تنگ کر رہا ہے اور میرے ہاتھ اسے کام رہے اور میں روک لوں، کیا کروں؟ میں نے کہا ان ہاتھوں کو کامتا ہوا دیکھو اور محسوس کرو کہ یہ ہاتھ اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے کی وجہ سے کانپ رہے، اور اس کانپنے کی وجہ سے یہ فیل کرو، یہ محسوس کرو کہ تم اللہ کے لیے جنگ لڑ رہے ہو، جو کہ تمہارے لیے بہت مشکل ہے. یعنی اس نے اسٹرگل کی. 2-4 دن کے بعد اس کی عادت آہستہ آہستہ چھوٹتی گئی. یعنی نفس تنگ کرے گا، نفس نے جس چیز میں آپ کمزور ہو نا، نفس نے اسی چیز کو ہتھیار بنا کے آپ کو بے بس لاچار مجبور کر دے، پٹیاں بڑھانا شروع ہو جائے گا، نہیں کر سکتے یہ، لیکن کرو گے، چھوٹی چھوٹی ایفرٹ پٹ کرو گے، وہ فیلنگز جو آپ پر طاری ہوں گی، وہ ڈیزائرز جو آپ کو ہٹ کریں گے، وہ خیالات جو آپ کو چاروں طرف سے گھیریں گے. عادت چھوڑ رہے ہو نا، شیطان کی عبادت سے منہ موڑ رہے ہو، اللہ کی طرف آ رہے ہو. شروع میں مشکل تو ہوگی. اب کپڑے جتنے گندے ہوتے ہیں، ہماری مائیں اور بہنیں ان کو اتنے ہی رگڑ رگڑ کے دھو کے صاف کرتی ہیں، جتنے صاف ہوتے ہیں ریلیکس ہو کے صاف ہو کے بچھا دیتی ہیں. تو ہمارے دل وہی اتنے گندے ہیں. تو پھر وہی وہ بندے کی بات کہ بندہ تو ہمیں بھی رپلائی نہ کرے. ٹھیک ہے، سو یار اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں فرمائے، میرے لیے بھی آسانیاں فرمائے. اس ساری باتوں کا محتاج میں خوش رہا کرے، آباد رہا کرے، اور کمزوریوں سے لڑنا سیکھیں. ایک کمزوری آپ کو پریشان کر رہی ہے، دوسرا آپ اپنے آپ کو کمزور سمجھ کے خود کو پریشان کر رہے. ہر طرف سے پریشانی آئیں گی. نا امید نہ ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. یہ دعا کیا کرو، اللہم ارحمنی بترک المعاصیۃ، اللہ مجھے اپنی رحمت سے گناہوں سے بچا. اللہ مجھے خود بخود موڑ دے اس گناہوں سے. مانگو تو صحیح، اللہ سے مانگنا بھی، اللہ کی مدد لینے کا آسرا بھی اللہ کی عبادت ہوتی. ہم یہ بھی نہیں کرتے، بس جادو کا انتظار کرتے، کچھ میجک ہو جائے اور سب ٹھیک ہو جائے. ایسا نہیں ہوتا. چلے ٹھیک ہے، چلو دعا کرتے ہیں. اللہم انی اسألک بأن لک الحمد
یا بدیع السماوات والارض، یا حنان یا منان، یا ذو الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم، یا ارحم الراحمین، یا اول اولین، یا آخر آخرین، یا ذی القوت المتین۔ اے اللہ، اے تمام جہانوں کے مالک، اے تمام جہانوں کے خالق، اے زمینوں اور آسمانوں کے تنہے تنہا رب، اے سب کو کھانا کھلانے والے رب، اے سب کو بنانے والے رب، اے سب کو چلانے والے رب، اے زندگی اور موت کے مالک، اے وہ ذات جو اکیلا ہے، اے وہ ذات جو حقیقی ہے، اے وہ ذات جس کی صفات حقیقی صفات، اے وہ ذات جس کی عظمتوں کا کوئی جوڑ نہیں، اے وہ ذات جو تعریفوں کا لائق ہے، اے وہ ذات جو دن کو رات میں، رات کو دن میں تبدیل کرتا ہے، اے وہ ذات جس نے ہمیں پانی کے ایک قطرے سے پیدا کیا، اے وہ ذات جو ہمارا رب ہے، ہمیں پال رہا ہے اور عنقریب ہمیں موت دے گا۔ اے اللہ، ہم سب اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ تو ایک ہے، تو محبت والا ہے، تو رحمت والا ہے، تو مغفرت کرنے والا ہے، اور اے اللہ تجھے اپنے بندوں کا اپنی طرف لوٹنا بڑا محبوب ہے۔ اے اللہ، ہم انہی بھٹکے ہوئے لوگوں میں سے ہیں جو دنیا کی خاطر تجھے چھوڑ گئے۔ اے اللہ، ہم ان گنہگار لوگوں میں سے ہیں جو دنیا کی خاطر گناہوں میں آگے نکلتے گئے اور تیری آواز پہ لبیک نہ کہا، تیری طرف پلٹے نہیں۔ اے اللہ، نفس اور ہوس کے نشوں نے ہمیں مجنون بنا دیا تھا، اے اللہ ہمیں اپنی ذات سے اوجھل کر دیا تھا۔ یا رب کریم، تیرے نور کے بغیر دنیا میں اندھیرے ہی اندھیرے ہیں، اور ہم ان اندھیروں میں ایک عرصہ گزار کے اے اللہ تڑپ چکے ہیں۔ اے اللہ، ہم سب کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہمارے دل کی دنیا، دماغ کی دنیا کو روشن فرما۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو سکون عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے منور کر دے۔ اے اللہ، ہمیں اپنی رضا کی خاطر اپنی عبادات کرنے کی توفیق عطا فرما، علم کے راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جن سے تو راضی ہے، جو تجھے راضی کرنے کی سٹرگل کر رہے ہیں یا جن سے تو راضی ہے۔ اے اللہ، ہمیں ان لوگوں کے سائے سے، پرچھائی سے، ان کے جسموں سے، ان کی روحانیت سے، ان کی سوچ سے، ان کی باتوں سے محفوظ فرما، جن پر تیرا غضب، جن پر تیرا غصہ، اور اے اللہ جو تیری طرف سے دھتکارے ہوئے لوگ ہیں۔ اے اللہ، ہم تجھ سے جڑنا چاہتے ہیں، اے اللہ ہم تجھ سے دوستی کرنا چاہتے ہیں، اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، ہم تجھ سے راضی ہیں۔ اے اللہ، ہم تیری بنائی ہوئی زندگی پہ راضی ہیں، تیرے بھیجے گئے حالات پہ راضی ہیں۔ اے اللہ، ہمیں عزت و عافیت والی زندگی اور عزت و عافیت والی موت عطا فرما۔ اے اللہ، ان جتنے بھی بہن بھائیوں نے آپ کی خاطر آپ کی بات کو سنا، اے اللہ ان باتوں سے ان کی زندگیوں کو بدل دے۔ اے اللہ، ان کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کی آزمائشوں کو حل فرما۔ اے اللہ، اگر ان کی چاہت تجھ سے جڑنے کی ہے تو اے اللہ تو بھی تو اپنے بندوں کے لیے یہی چاہتا ہے کہ بندہ تجھ سے جڑ جائے۔ اے اللہ، ان کے لیے اس سفر میں آسانیاں فرما۔ اے اللہ، ان کے لیے گناہوں کو چھوڑنا آسان فرما، بے حیائیوں سے منہ موڑنا آسان فرما۔ اے اللہ، دعاؤں کا تعلق عطا فرما، اپنی یاد کی لذت عطا فرما۔ اے اللہ، اپنی عبادات کی کثرت عطا فرما، زندگی کے معاملات بھی ٹھیک کر دے، عبادات بھی ٹھیک کر دے، اخلاق بھی ٹھیک کر دے، اخلاص بھی ٹھیک کر دے۔ اے اللہ، ایمان کی حفاظت فرما، حیا کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہم سے راضی ہو جا۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ آمین آمین۔ سکون، اطمینان، راحت، سکھ، چین، یہ الفاظ بھی بہت پھیکے پڑ جاتے ہیں جب ایک انسان اللہ کے لیے وقت دیتا ہے، سیکھتا ہے اور اسے عمل کرنے میں لاتا ہے۔